کھانا تو کھلاتا ہے پاکستانی، پاکستانی کی کلچر میں بھی ہے ہاں، مگر برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتا. برتنے کی چیزیں یہ نا اس آیت کے اوپر ہماری عکاسی جو ہے نا، یہ ہمارے کوئی خاص کنسسٹنسی نہیں ہے کہ ہم یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر جنرلی ہم کھانا کھلانے سے روکتے نہیں ہیں. ماشاء اللہ پاکستان کا جنرل ٹرینڈ یہی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے نا ہمارے لیے کوئی بڑی نہ نہیں ہے اس کے اوپر، چاہے وہ آپ کے بس زیادہ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کھانا کھلانے میں نہیں اتنا کرتے، روکتے نہیں اس کو، بلکہ اس کا الٹ ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ ذرا کم کھلاتا ہے. جس کے پاس زیادہ ہے جی ہاں، یہ ذرا ٹرینڈ آپ دیکھیں، جس کے پاس جتنا کم ہے ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ وہ فراخ دل ہے. کھانا کھلانے پہ ہم نے نا پیسے لینے میں ہر مسئلہ کرتے ہوں، کھانا کھلانے پہ ماشاءاللہ پاکستانی جو ہے نا وہ ہاتھ پیچھے نہیں ہے کہ ہاں پیسے مت لو کھانا کھا لو، یا پھر میں 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، اتنا ہی اماؤنٹ دیتے ہوئے ذرا دل بیٹھ جائے گا. سو یہ ہمارے کلچرل سائیکالوجی. مگر اس صورت میں جو اصلی جہاں پہ ہماری نفسیات میں آتا ہے نا، جو سورس آف آل ہمارا کلچرل ایول ہے، جو ہمارا سائیکولوجیکل ایول وہ ہے ہم برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے. وی آر پوزیسو اباؤٹ آور بلانگنگس، ہم کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہیں، اور حالانکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ خیر اگر دے بھی تھی تو اتنا کوئی نقصان نہیں ہونا. کھانا کھلانا ہے تو کھانا تو گیا، وہ تو واپس نہیں آنا. یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ ہم چیزیں نہیں دیتے ہیں لیکن کھانا کھلا دیتے ہیں؟ اور کلچرل سائیکالوجی میں ہمارے نا ایک مہمان نوازی جو تھی نا ہماری غیرت کا اوپر، اس کو غیرت پہ باندھ دیا گیا تھا کہ کھانا بھی نہیں کھلایا. سمجھتے ہیں؟ تو یہ عربین سائیکالوجی ہر کلچر کی اپنی اپنی ہوتی ہے. عربین میں بھی یہ چیز کامن ہے، کیونکہ سیرہ میں نا یہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ تو کھانا کھلانا ہے. تو یہ کہ ہے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کھانا کھلانے پہ ہم ذرا کھلے دل کے یہ بتائیے غیرت کا سوری کھلا دل تو ہے، وہ غیرت کے اوپر بندھا ہوا ہے کہ میری غیرت کا معاملہ ہے کہ کھانا نہ کھلائے تو میری غیرت کا سوال ہے کہ میں اسے کھانا کھلاؤں. کہ میں نے جو کبھی نہیں کہا کہ کھانا بھی نہیں کھوا سکتا. جی دیکھیں یہ کھانا، یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا اس کو ایک ٹرائبل سائیکالوجی میں ڈالا گیا ہے. کس قسم کا خاندان ہے، اگلے کو کھانا بھی نہیں کھلایا تم نے، تو کیا پرورش ہوئی ہے، کس قسم کا آدمی تھا. تو ہم کھانا کھلانے میں مسئلہ نہیں کرتے، مگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کا وہ اپنی غیرت لگائی ہوتی ہے، وہ طاغوتی حرکت ہے. یا تو اللہ کے لیے کھلاتے ہو نا کسی کو. اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ قرآن میں یہ نہیں کہتے تمہارا کلچر ہے تو خیر ہے پریکٹس کرو. اللہ تعالیٰ ون لائن میسج دیتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے للہ. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال پہلے تو میں آپ سے یہ کرتی چلوں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے، لیکن آپ کی جو بات کسی انسان کی زندگی نہیں بدلتا ہے. پہلے اصول یاد رکھیں. کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کی جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بدلتا ہے. وسیلہ ہوتا ہے نا، وسیلہ. کسی کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہو، کسی نے آپ کی وجہ سے اپنا کوئی جیسے کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز یہ نہیں تھی تو یہ کر لی ہو، یا یہ اڈاپٹ کر لی ہو، چینج کر لی ہو. تو میں نا اس لفظ کے بنا میں اس لفظ کے کیجول استعمال کے خلاف ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہر نیکی اور اچھی چیز صرف اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی آ رہی ہے، اور ہر بری چیز اور ہر کوتاہی میری طرف سے آ رہی ہے. اس فلسفے کو یاد سمجھ لیں پڑے. جس دن یہ فلسفہ آ گیا نا سمجھ بچوں کو اسپیشلی، اس کے بعد ان کی سپیڈ آف پرفارمنس اتنی تیز ہو جانی ہے نا، کیونکہ ہم نے نا میں اب کیا اس کی تفصیل میں جاؤں بھی. سب سے پہلے تو اس میکینزم کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا میکینزم بنایا ہوا. میں اور آپ اس جگہ پہ جو پائے گئے ہیں نا اکٹھے ایک دوسرے سے بات کریں، اس کے پیچھے خرب ارب بھی نہیں خرب فیکٹرز لگتے ہیں کہ دو انسان آپس میں اکٹھے بات کر سکتے ہیں. ان خرب فیکٹرز کے اندر کے علاوہ بھی میرے ذہن میں جو سوچ آتی ہے نا، جس لڑی سے بندھی ہوئی ہے، اس لڑی میں سے ایک بھی عنصر میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے پاس آخری عنصر ہے کہ جو آخری سوچ ہے اس کو میں الفاظ میں ڈال لوں. مجھے تو نہیں پتا کہ کیا بات کرنے لگی آپ، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اس الفاظ کی وجہ سے میرے الفاظ جو میری سوچ بنے گی، اس کے تھرو جو میرا بیک گراؤنڈ سے جو بھی میں نے علم حاصل تعلیم کی ہوئی ہے، اس کے تھرو جو میں جواب ترتیب دوں گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جو بھی بولنا ہے مجھے تو نہیں پتا. تو چھوڑیں ابھی میں لاہور کی کن گلیوں اور روڈوں سے اور آتا ہوا کس بندے کی گاڑی کے آگے پیچھے سے ہوتا ہوا غلط بریک مارتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا. میں غلط ٹائم پہ اٹھتا تو نہ آتا ادھر. ہزار خرب فیکٹرز ہیں.
جسم کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی میں نے گنتی میں نہیں لایا کہ کبھی دل کی دھڑکن بند ہو جائے, کبھی کوئی برین ہیمریج ہو جائے. سو اینڈ میں آ کے میں نے خراب فیکٹرز کے بعد اپنے ذہن میں جو ایک سوچ آئی ہے اس کے اوپر کہوں میں بھی تو وسیلہ بناؤں نا. تو سوچیں کتنا ہی کوئی انسان نہ شکرا ہو کہ میں نے خراب چیزیں مائنس کر دیں اور اپنی ایک چیز گن دی اور اس ایک کو وسیلہ بولنا شروع کر دیا. تو جو سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا, میں اور آپ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے ہو جائے. مطلب میں نے خراب جان کے بولا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. ایک خراب چیزیں ایک طرف اور ایک چیز ایک طرف, اور میں ایک کہہ رہا ہوں سر اس کا کریڈٹ چاہیے مجھے. لیکن آپ کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ یا کوئی واقعہ ایسا اساتذہ پہ اساتذہ ہیں میرے تو الحمدللہ ہزاروں اساتذہ ہیں اور یو اسٹیپڈ انٹو اے ڈفرنٹ ورلڈ فیلڈ اور سبجیکٹ, مطلب کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو بدلا ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ ہاں دیٹ ہیز بین دا ٹرننگ پوائنٹ؟ نہیں, میری کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں. میرا ریگولر جو اساتذہ ہی کے نام آتے ہیں جو آپ بولی جا رہی ہیں, میری تصویریں آ رہی ہیں میرے ذہن میں, ان کے چہرے آ رہے ہیں کہ ایسے ایسے اساتذہ ملے ہیں جنہوں نے دونوں کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ نہیں تجھے کہیں اور فوکس کرنے نہیں دینا, اس طرح کا کہ بھئی چل شاباش جت جا, کام پہ لگ, پڑھائی کر, کتابیں کھول. استانیہ بھی استاد بھی. میں بس اتنی سی بات بتاؤں آپ کو کہ کوئی مومنٹس یہ نہیں ہوتے کہ میں نے اس مومنٹ میں کیا کر دیا, اصل میں اس کے پیچھے جو کافی سارے مومنٹس ہوتے ہیں کہ اس دوران ایک بندہ ایسا پایا گیا جس نے آپ کو انفلوئنس کروا دیا. اس سارے کے سارے معاملات نے آپ احسان فراموشی ہوں گے اگر اپنے اساتذہ کو اس جگہ پہ مینشن نہ کیا کہ بھائی, یا ان کے بارے میں ہی دعا نہ کی ہر وقت کہ یار ان لوگوں نے کی وجہ سے بغیر کسی اجرت کے لگے رہتے تھے کہ بچہ کس طریقے سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. سزا کی آپ نے بات کی تھی بیچ میں کہ جو ہم کچھ خود کرتے ہیں اس کی سزا ہم خود پاتے ہیں, تو اس سے مجھے آیا مائنڈ میں مکافات عمل کے بارے میں کہ جو مکافات عمل کا جو ایک میکینزم ہے اور جو پورا کا پورا کرائٹیریا ہے وہ واقعی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ہی اس کا ملے گا بدلہ یا آپ کو آخرت میں بھی ملے گا؟ ہیں یہ تو اسلام میں تو اس کے حوالے سے ذرا کلیئر کریں نا, بتائیں ذرا. اسلام کا اصول تو آسان ہے کہ مالک یوم الدین سے قرآن پاک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سارے انصاف دنیا میں ہی کرنے ہوتے تو پھر مالک یوم الدین یوم الدین کیا ہے؟ جو انصاف کا جو دن ہے نا وہ اس غیب کے ٹیسٹ کے اوپر ہے کہ دنیا میں وہ معاملہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں. وہ انصاف فرعون عیاشیاں کر کے مرے, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں پاورفل اپنی عیاشیوں میں مرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں دنیا میں, کوئی ان کو ایسا ایکسیپشن کو چھوڑ دیں آپ, مگر زیادہ تر لوگوں کو زیادہ تر گناہوں کی سزا دنیا میں نظر نہیں آتی ملتی. تو اب یہ مکافات عمل جو ہے نا, یہ کارما کا جو لفظ ہے یہ زیادہ فیشن کے طور پہ آگے نہیں ہوئے اسلام بولتے ہیں اس کو. اوریجنل فلاسفی آف اسلام میں انصاف کا ایک ہی دن ہے جس میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جانا, چھوٹی سے چھوٹی. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جب آخر دن سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے ایک بکری کو لایا جائے گا جس کی سینگ ہوں گے, اور اس بکری کے سامنے لایا جائے گا جس کے سینگ نہیں ہوں گے, اور پھر اس بکری سے سوال کیا جائے گا کہ تیرے سینگ تھے, تو نے پھر بھی اس کو مارا جس کے سینگ نہیں تھے. مطلب یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے, صحابہ نے پوچھا تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو تم سوچتے ہو نا کہ اس کا کیا سوال ہونا, وہ بھی سب لوگوں کے اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ یہ اس کا سوال ہو گیا کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ کے سامنے آئی, اور اس سے سوال ہوگا میرے تو اعمال تو بہت وزنی ہے اس کے مقابلے میں, میرے تو مطلب مجھے میں کیسے بیٹھا ہوں, میرے اس سے بھی سوال ہو جانا چاہیے, کسی کا بھی کوئی اثر آنا چاہیے. سو اس دن اصل میں تمام تر اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے, قبر میں ہونا ہے, اس کے بعد ہونا ہے. قبر میں تو ہوا لگنی ہے اس دن کی, تو جنت والے ہیں تو جنت کی ہوا لگوائے رہے ہوں گے, جو دوزخ والے اس کی آگ, مگر حساب کتاب کا دن وہ. اب دنیا میں اگر مکافات عمل ہوتی تو پھر فرعون چھٹی نسل میں جا کے نہ مرتا. پہلے 5 فرعون بڑے عیاشی کر کے گئے, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کو انہوں نے سولی پہ ٹانگا ہوا تھا, اور ہزار اور میرے اور آپ کے محلے میں, علاقے میں, خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی جاتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو امتزاج رکھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ میری یہ سنت نہیں ہے کہ جیسے یہ گناہ کریں تو ہم اس کو پکڑ لیں, بلکہ ہم رسی دراز کرتے رہتے ہیں کہ اس کو مہلت ملے. تو یہ مکافات عمل تو نہ ہوئی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انتظام اور سنت اللہ کی ہے کہ انسان کو موقع پہ موقع ملا جائے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی حیا ہے, ورنہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. انصاف یہی ہے کہ غلطی ہو تو سزا ہو. یہ اللہ کی حیا ہے جو بار بار معاف کری جا رہی ہے کہ چل آگے چلو. پہلی قومیں آئی انہیں تو اسی